محل نبوت کو کمپلیٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اب محل نبوت کو مکمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو یہ انگریز کی بنی ہوئی اینٹ جو مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ہے، جو گوبر اور پخانے کی بنی اینٹ ہے، اس اینٹ کا محل نبوت کے پاس کیا کام ہے؟ حسین پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر ایسے ہنسی جس کے حسن سے چاند بھی شرما جائے، جس کے حسن سے سورج بھی شرما جائے، جس کے حسن سے سورج اور چاند کو روشنیاں ملے، ارے اس کے ساتھ مقابلہ ایک گانے، ایک گندے، ایک رنگ کے کالے کا، بھینگے کا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ منہ نہ متھا، وہ ہے نا پنجابی کی زبان ہے، محاورہ ہے، نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا ہے۔ آؤ جی دیکھو تو صحیح شکل، یہ ہے نبی ہے جو آنکھ سے بھی کانا ہے۔ توجہ تھوڑی، کہتے میں ابن مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ ارے کہاں ابن مریم، کہاں ابن گھسیٹی، اس کی ماں کا نام تھا گھسیٹی، کہاں ابن مریم اور کہاں ابن گھسیٹی؟ ہمارا نبی تو دل نشیں ہے، ہمارا نبی تو دل نشیں ہے، محجبی ہے، اللہ اکبر، دل بہترین ہے، دل یقین ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی لعین ہے، بدترین ہے، بے دین ہے، جو جہنم کا شوقی ہے، جس کے مرنے کی جگہ لیٹرین ہے۔ کہتے ہیں ذلی نبی ہے، ارے ذلی نہیں ہے، یہ شیخ چلی ہے، یہ انگریز کی بلی ہے۔ کہتے ہیں بروزی ہے، بروزی نہیں، یہ موزی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موزی ہے جو یک چشم ہے، جس کی آنکھ بھی ایک، یک چشم گل ہے، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، ارے اس کی نہ تو اصل ہے نہ ہی نسل ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیمبر، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیمبر، ارے تو ٹٹی میں نہ گر کر مرتا وہ کنجر، ٹٹی میں گر کر نہ مرتا وہ کنجر۔ وہ پیمبر کیسے تھا جو ٹٹی خانے میں جا کے مرا؟ کہتے ہیں ہم مدینہ مریں گے، ہم مکہ مریں گے، پر نبی ہو پیشین گوئی کرے اور پوری نہ ہو۔ میں نے کہا میرے نبی نے بھی پیشین گوئیاں فرمائی، خدا کی قسم۔ کیسر ہے، ہاں روم کے بارے میں جو جنگ ہونے کے بارے میں فارس اور روم کی جنگ کی پیشین گوئی فرمائی میرے نبی نے، حرف بہر پوری ہوئی، میرے نبی نے پیشین گوئی فرمائی۔ سراقہ کی باہوں میں سونے کے کنگن آئیں گے، میرے نبی کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ نبی سچا بولے اور رب بات پوری نہ کرے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ تو رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ارے قادیانی کہتا ہے یا مکے مریں گے یا مدینے مریں گے، نہ مکے مرتا ہے نہ مدینے، لاہور کی احمدیہ بلڈنگ کے لیٹرین میں مرتا ہے۔ اس لیے تو سچ کہا نا، اگر مرزا ہوتا خدا کا پیمبر تو ٹٹی خانے میں گر کر نہ مرتا وہ کنجر۔ کیا بولے ذرا، وہ کنجر۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا، خبیث لعین دجال مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، مجھے نبی نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ کیا لکھا؟ معاذ اللہ، سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ کیسا بک بک کیا اس نے، کہا مجھے نبی نہ ماننے والے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ کنجریوں کی اولاد کون ہے؟ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا فضل احمد مرزا، اس نے اپنے باپ کو نبی نہیں مانا۔ جب وہ مر گیا نا، مرزا غلام قادیانی اس کے جنازے میں نہیں گیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا اپنے بیٹے کا۔ اب ذرا خود بتائیں، بیٹے نے باپ کو نبی نہیں مانا، باپ نے بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور وہ کہتا ہے جو مجھے نہ مانے وہ ہے کنجریوں کی اولاد۔ تو ہم پوچھتے ہیں بتا فضل احمد کی ماں کون ہوئی؟ مرزا قادیان تیری بیوی کون ہوئی؟ کنجری ہوئی نا۔ تو ذرا نتیجہ نکالیے، جس کے گھر میں کنجری ہو تو گھر والا بڑا کنجر ہے۔ توجہ تو آدھی، بڑے کنجر تو خود ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کا قانون ہے کہ ایک بتی والے ٹرک کو روڈ پہ نہیں چلنے دیا جاتا، یہ ٹریفک پولیس کا قانون ہے۔ میں نے کہا ٹریفک پولیس کا قانون ہے، ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا، تو پاکستان میں ایک آنکھ والے کی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ یہاں تو غلامان مصطفیٰ رہتے ہیں، یہ ایک آنکھ
والے کسی دجال کانے کی نبوت بھی نہیں چلنے دیں گے. یہ تو ڈاکو ہے, یہ تو لٹیرا ہے, یہ تو دھوکہ باز ہے, یہ تو غدار ہے مرزا قادیانی. تعزیرات پاکستان کے قانون کے تحت آپ نے لیٹر لکھا, لیٹر لکھنے کے بعد رجسٹری کروائی ڈاک خانے سے, اس پر افسر کی مہر لگ گئی. مہر لگنے کے بعد آپ اس خط کو کھول نہیں سکتے. اگر کھولیں گے, اس خط کو توڑیں گے جس پر مہر لگی ہے, تو یقین جانیے, خدا کی قسم یقین جانیے, آپ غدار کہلائیں گے, مستحق سزا ہوں گے, آپ کو سزا ملے گی تعزیرات پاکستان کے قانون کے مطابق. میں نے کہا میرے نبی کو رب نے خاتم بنایا ہے, خاتم بنایا. اللہ اکبر. رب نے آخری نبی بھیج کر آخری نبی کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی رکھ دی, مہر نبوت بھی لگا دی. رب نے مہر لگا کر نبی بھیجا. اب مہر نبوت, ختم نبوت کی مہر کو ارے جو توڑے گا وہ بھی تو غدار ہوگا, وہ بھی تو سزا کا مستحق ہوگا. میں نے کہا خط توڑنے والا اگر سزا کا مستحق ہے تو مہر نبوت کو توڑنے والا وہ سزا کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے مرزا قادیانی یہ جھوٹا ہے. مسلمانوں کو یاد رکھیں, ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں, نہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے. جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہوتی ہے نا, چٹان, اس چٹان کے اوپر آپ عمارت جو ہے کھڑی کر دیں, نیچے سے چٹان نکال دیں, عمارت دھڑام سے گر جائے گی. تو پورا دین ایک چٹان پہ کھڑا ہے, وہ چٹان ہے ختم نبوت. ختم نبوت کی چٹان پہ پورا دین, پورے دین اسلام کی عمارت قائم ہے. آپ اس چٹان کو نکال دیں, پورا اسلام دھڑام سے گر جائے گا, پورا اسلام دھڑام سے گر جائے گا. یہ بنیادی عقیدہ ہے, اہم ترین عقیدہ ہے.